میں کیوں مایوس ہوں؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پر توکل ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ملے گا انشاءاللہ۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلتے ہیں، بس توکل رکھیے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ اور ہمت نہیں رہی، تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اگر قبول نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ پہلے تمہاری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی، اس لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اے پروردگار، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو آپ کی ساری تکلیفوں کا علم ہے۔ اس کو وہ سب بھی معلوم ہے جو آپ کے دل میں ہے، وہ جو اندر چھپی خواہشات ہیں وہ سب اس کی نظر میں ہیں۔ ہر چیز آپ کو نہیں مل سکتی اس دنیا میں، معلوم ہے، لیکن وہ جو نہ ملنے کی تکلیف ہے نا، وہ رب اس سے بھی واقف ہے۔ وہ آپ کو اندر باہر سے جانتا ہے، ایسے جیسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آپ کی ساری زندگی کا گواہ ہے، آپ کے سارے گناہ وہ جانتا ہے، آپ کی ساری کامیابی وہ جانتا ہے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے، گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے رب العالمین، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو نامراد واپس نہ لوٹائیے گا، ہمیں کبھی مایوس نہ کریے گا، ہمارے جسموں کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے گا، ہمارے دشمنوں کو ہم پر خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں دیجیے گا، اور ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھیے گا، آمین۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا
کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے نکال دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں امید بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ بندہ جو کچھ کھوتا ہے اس کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کو کھو دیتا ہے تو وہ بڑے نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ جب آپ بکھرتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گرتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ اور جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ جب دل بھر جایا کرتے ہیں تو وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے، آپ کا رب آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال کر دے گا۔ جب تم مکمل ٹوٹ جاتے ہو، جب تم تمام کوششیں کر چکے ہوتے ہو، جب تم خود بیزار ہو چکے ہوتے ہو، جب تم لوگوں کو، دوستوں کو، یہاں تک کہ اپنوں کو، رشتہ داروں کو آزما چکے ہوتے ہو اور بالکل اداس ہو جاتے ہو نا، تب اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور تمہیں کھوئی ہوئی چیزوں کے ساتھ وہ بھی نواز دیا جاتا ہے جو تم نے کھو ہی نہ ہو۔ تب تم دنیا میں مصروف نہ ہونا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا، کیونکہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے اور تمام چیزیں جو تم دیکھتے ہو وہ سب فانی ہے۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو ہم بڑی خاموشی سے سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا اللہ جانتا ہے ہم کن کن چیزوں اور حالات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنسو نہیں بہا سکتے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تمام غصے کے ساتھ بھی، تمام غموں کے ساتھ بھی آپ اللہ کے شکر گزار ہو۔ جو آنسو اندر دل پہ گرتے ہیں وہ ان سے واقف ہے، وہ ان تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو آپ کو توڑ دیتی ہے، اور ان باتوں سے بھی جو آپ دل میں دبا لیتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کر۔ سنو، وہ ہر شے سے واقف ہے، ہر شے سے باخبر ہے، یقین رکھو اس پر۔ وہ ہر محبوب شے کو تمہارے حق میں کرنے پر قادر ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ یاد رہے، حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے ہنسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس افسوس، کچھ لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سراپا رحیم ہے۔ آپ جب بھی غلطی کریں گے آپ کو معافی صرف اس کے پاس ملے گی۔ آپ جب بھی تھک کے آئیں گے صرف اسی کی چوکھٹ پر آپ کو پناہ ملے گی۔ جب بھی دنیا آپ کو دھتکارے گی صرف وہی رب آپ کو واپس قبول کرے گا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو
تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جلد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا بلکہ حفاظت کرنا چاہتا تھا ان چیزوں اور ان انسانوں سے جو آپ کے لیے بہتر نہ تھے۔ صبر آسان نہیں ہے، یہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیتا ہے، یہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، یہ آپ کو توڑ دیتا ہے اندر سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو صبر کرنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں اور انسانوں کے نہ ملنے پر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب ہمارا اصل مالک ہے، جو ہمیں ملا ہے زندگی میں وہ بھی اسی نے دیا ہے۔ تو کیوں نہ بے وقت چیزوں کی وجہ سے اپنے رب سے ناراض ہونا چھوڑ دیں اور اس کو دل سے مالک سمجھتے ہوئے اس کے پاس واپس پلٹ آئیں۔ شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غمگین، پریشانی، تکلیف یا مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جایا کریں۔ اللہ کی محبت سب محبتوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے، معاملات خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گے، فکریں ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جو پریشانی آپ کو تنگ کر رہی ہے، کسی کا رویہ جو دل دکھا رہا ہے، یا وہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس وقت اس کو اللہ کے حوالے کریں۔ مسئلے کی فکر میں خود کو مت گھلائیں، وہ پہلے بھی آپ کے سارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ اب بھی کر دے گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگا کریں، اس سے خیر مانگا کریں۔ اس کو بہتر معلوم ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، وہ آپ کو سب کچھ دے گا۔ آپ نے بس اپنے مسئلے اور اپنی پریشانیاں اور اپنی خواہشات اس کے حوالے کرنا شروع کرنی ہے۔ سب چھوٹ جائیں مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔